बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा ख्याल है इस खबर पे ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिवाय इसके कि बस बता देना काफ़ी है कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं, या मैं कहूँ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये कोई ख़बर नहीं है, ये पहले से पता था। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है कि अचकज़ई साहब के मुकाबले में ये जीत गए हैं। अनहोनी इस जो खबर में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर इसके अलावा आपके साथ एक और बड़ी अहम खबर, एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, और वो वीडियो इस्लामाबाद की सड़कों के हवाले से। सड़कों के ऊपर एक काले डबल केबिन डाले के अंदर मौजूद आदमी डंडा उठाता है, और पब्लिक पर मौजूद एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ, अपनी अहलिया के साथ है, और साथ उनके दो मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों के सामने जिस तरह बदतरीन तरीके से वो डंडे बरसा रहा है उस आदमी के ऊपर। कुछ इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इसमें एक शक गुजर रहा है कि कौन सी सियासी शख्सियत से मुमासलत है इस आदमी की। ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इस आदमी का ताल्लुक, अगर ये वही सियासी शख्सियत है तो किस सियासी जमात से, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा एक और बड़ी खतरनाक खबर शेर अफजल खान मरवत के हवाले से है कि उन पे कातिलाना हमले की जो एक खुद उनका कन्फेशन सामने आया है, और वो कातिलाना हमले के लिए कैसे एक पाकिस्तानी खातून मुलविस है। वो कहते हैं उनके पास सबूत है। ये पाकिस्तानी खातून कौन है? 62 सियासी खातून है, और कितने रकम अदा की जा चुकी है, और इसमें किस किस का क्या रोल है, ये आप लोगों के साथ तफसील शेयर करेंगे। मगर इस पूरे व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले जो सबसे खुशाइंद बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि जितना भी पाकिस्तान का तबका सोचता है कि जुल्म और जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उसमें इमरान रियाज ने उन तमाम खौफ के बुतों को पाश पाश किया है। और यकीनी तौर पे ये एक बड़ी एक खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है कि अगर आप अपने नज़रिए पर, आप अपनी सच्चाई पर डट जाते हैं तो आप किसी के सामने भी नहीं झुक सकते, सिवाय खुदा के आप कभी किसी के सामने नहीं झुक सकते। और पूरी कौम को मुबारक हो कि इमरान रियाज एक मरतबा फिर से सुरखरू होके अपने घर बखरौफियत वापस आए हैं। और अगर आप सच्चे हों तो सच हमेशा सामने आता है, फिर चाहे वो वक्त पर आ जाए, कुछ ताखीर के बाद आए, मगर सच हमेशा दुनिया के सामने आता है। अब आ जाते हैं व्लॉग की तफसील की तरफ। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से वही दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आ जाते हैं कातिलाना हमले की उस कहानी के ऊपर। शेर अफजल मरवत ने तकरीबन 3:30 बजे के करीब एक प्रेस टॉक की है, और इस प्रेस टॉक में उनके हमरा शहरियार अफरीदी साहब थे, और असद कैसर साहब उनके हमरा मौजूद थे, साहबजादा हामिद रजा साहब उनके हमरा मौजूद थे, और शायद मैं एक दो लोगों का नाम अगर भूल रही हूँ तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ये लोग प्रेस टॉक में शेर अफजल खान मरवत साहब के ऊपर थे। शेर अफजल मरवत ने बताया कि उनके एक MNA ने तमाम सबूत फराहम किए हैं शेर अफजल मरवत को और उनकी पार्टी को, PTI को, जिसके अंदर वाज़े तौर पर यह बयान किया गया है कि शेर अफजल मरवत के ऊपर कातिलाना हमला कराया जाए, यानी कि उनका किस्सा पाक किया जाए, उन्हें रास्ते से हटाया जाए। अब शेर अफजल मरवत का कौन इतना जानी दुश्मन हो गया कि उन पर कातिलाना हमले की बात होने लगी? बहुत सारे लोगों का ध्यान शायद एक तरफ जा रहा है, जो अमूमी तौर पे हमारी तनकीद की या आवाम की तनकीद की जद में जो लोग रहते हैं, मगर ये इशारा उस तरफ से नहीं आया। जो सबूत शेर अफजल मरवत बयान कर रहे हैं, जो उनके पास है, और वो उसको कह रहे हैं कि वो उसको अदालत में लेकर जाएंगे, FIA के सामने सबूत पेश करेंगे, ये बिला जवाज कोई प्रेस टॉक नहीं है। शेर अफजल मरवत अपने इस प्रेस टॉक में दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो खातून सियासी शख्सियत इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, यानी कि मरियम नवाज बराह रास्त इस कातिलाना हमले को करवाने में मुलविस हैं, और एक बड़ी भारी रकम है जो कि अदा की गई है। ये मनी ट्रेल जो, या जो कातिलों को पैसे दिए गए हैं, ये ट्रेल गई कहाँ से, ये भी बड़ी खौफनाक डिटेल है। शेर अफजल मरवत के पास जो सबूत है इस वक्त, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि इंडियन जंदाल के ज़रिए से वो लोगों को हायर किया गया। उसमें साउथ अफ्रीका के कुछ कातिल हैं, और इसके अलावा दुबई की एक फर्म को पैसे दिए गए हैं कि वहाँ से कातिलों को हायर किया जाए। बराह रास्त इन दोनों के ऊपर वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और दुबई के अंदर से कातिलों को, शेर अफजल मरवत को कत्ल करने के लिए, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, कत्ल करने का जो प्लान बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है। अब जंदाल है कौन, बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर कुछ माजी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, और इसमें इसको साबित करने में भी वक्त लगेगा। मगर जिस जंदाल की तरफ शेर अफजल मरवत इशारा कर रहे हैं, वो जंदाल साल 2017 में भी पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आया था,
اور جس جندال کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں، یہ جندال جو انڈیا میں ایک کافی ارب پتی تاجر ہے، ایک صنعت کار ہے بہت بڑا، اور کافی اثر و رسوخ ہے وہاں کی پولیٹکس کے اندر بھی، اور ڈپلومیسی لیول کے اوپر بھی کافی زیادہ جندال کا اثر و رسوخ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سجن جندال۔ سجن جندال نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب ایک وقت میں ٹینشن بہت بڑھ گئی تھی، اور اس وقت قمر جاوید باجوہ ہی پاکستان کے آرمی چیف کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو مری کے اندر ایک ملاقات ہوئی تھی، اور بڑا پاکستان میں واویلا اٹھا تھا کہ ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے خراب ہیں، کشیدہ ہیں، تو ایسی صورت میں نواز شریف نے جندال سے ملاقات کیوں کی ہے؟ تو اس کے اوپر بڑا دفاع کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کا۔ اس وقت کی دفتر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ دو دوستوں کی ایک نجی ملاقات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب آرمی کو لیکن اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا تھا، اب آرمی کو کیا کہہ کے اعتماد میں لیا گیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسی وقت میں مریم بی بی نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر پہ، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دو دوستوں کی ایک ذاتی ملاقات ہے، اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے، باوجود اس کے کہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اٹیکس کا بھی بہت زیادہ خطرہ تھا اس وقت میں، خدا نخواستہ جنگ کا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا بھی خطرہ بہت زیادہ تھا۔ تو ایسی صورت میں سجن جندال کے ساتھ مری کے اندر نواز شریف صاحب کی یہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس وقت اس ملاقات سے پہلے نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ایک ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے جندال یہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اسی وقت میں کلبھوشن یادو بھی پاکستان کی حراست میں تب بھی تھا، تو اس وقت آرمی نے گو ہیڈ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر سجن جندال پاکستان انڈیا کے درمیان کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی اور جندال کی ملاقات کے اندر کلبھوشن یادو کا جو چیپٹر ہے وہ ڈسکس نہیں ہوگا، نہ یہ چیپٹر ڈسکس ہوگا، نہ ہی اس چیپٹر کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش ہوگی، اور نہ ہی کوئی ہمارے لیے آپ لوگ یہ طے کریں گے کہ اس کے اوپر سوچا جائے۔ تو کلبھوشن یادو کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہے، اس کو نہ ڈسکس کیا جائے، جو قانون کا پس منظر ہے یا جو قانون کی آگے آنے والی شکیں ہیں یا جو قانون کا راستہ ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کلبھوشن یادو پاکستان کے اندر ٹویٹ کیا جائے گا، تو اس کو اپنی ڈپلومیسی کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ تو اصل میں یہ ملاقات سجن جندال کی اس وجہ سے تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ابھی نواز شریف صاحب جو پلیٹلیٹس کی کمی کا ایک پورا معاملہ یہاں پہ کر کے تو وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ سجن جندال کے ذریعے سے یہ پورا معاملہ مریم نواز نے طے کیا، اور اس کے اندر براہ راست جس شخص کا نام آ رہا ہے جو اس پورے قتل کے اس پورے معاملے کے اندر، اس پوری سٹوری کے اندر جو خاتون انوالو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور اس کے اوپر شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے یہ ثبوت لے کر جائیں گے۔ اگر تو یہ ساری چیزیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں، بہت مشکل ہے، پھر یہ مشکل شیر افضل مروت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی حفاظت کا ذمہ اب خود اٹھائیں گے۔ وہ پہلے بھی کافی پروٹوکول اور گارڈز کی حصار میں رہتے ہیں، مگر اب کچھ زیادہ وہ کریں گے، اور اس وقت میں جب وہ کہ پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر مریم بی بی کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، نون لیگ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، ان چیزوں کو ٹیکل کرنا پھر اتنا آسان نہیں رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، مگر ابھی تک یہ سب سے زیادہ خطرناک خبر ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے، اس آدمی کے حوالے سے جو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ایک ڈبل کیبن ڈالے کے اندر گھومتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ڈبل کیبن ڈالا ہے کالے رنگ کا، اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے، جو اس وقت اس آدمی نے حرکت کی ہے اور جس کے بعد اس کا تعلق جس سیاسی جماعت سے جوڑا جا رہا ہے، ذرا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ جو آدمی اتر رہا ہے، اگر آپ اس کے حلیے کو بہت اچھی طریقے سے دیکھیں، اس کے شیو کٹ کو دیکھیں، اس کے بالوں کو اور اس کے پہناوے کو دیکھیں، تو آپ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی دیکھیں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کا حلیہ اور اس آدمی کا حلیہ ملتا جلتا ہے۔ جو اس وقت تھیریز چل رہی ہیں، کیونکہ ابھی کہنا یہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، یہ میں بتا رہی ہوں، یہ مصدقہ نہیں ہے، کہنا قبل از وقت ہے، مگر اس وقت جو ریزیمبلنس ان دونوں کی نظر آ رہی ہے، اور اس ریزیمبلنس کے بعد جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے سیاسی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں، اس میں ایک بڑا طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم صاحب ہے، کیونکہ وہ اسی قسم کا لباس پہنتے ہیں،
اسی قسم کے رنگ جو ہے وہ اپنے لباس میں شامل رکھتے ہیں، اور ان کے بالوں کا جو کٹ ہے اور شیو کا جو کٹ ہے اور جو ان کی جسامت ہے، اس سے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ غالباً امکان ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں۔ اگر تو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نکل آئے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پی ٹی آئی کو لینے کے دینے تو پڑیں گے، مگر شیخ صاحب کو کچھ زیادہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اور شیخ صاحب کی جو کچھ مشہوری ہے وہ اس قسم کے کاموں کی وجہ سے کہ بڑے وہ ذرا اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ ڈبل کیبن ڈالا جب گزرا تھا تو وہ شاید کسی جگہ پہ بائک والا گزرا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بائک ہے، وہ کتنے لوگوں کو سوار کر سکتا ہے؟ اس بائک میں ٹینکی پر، پیٹرول والی ٹینکی کے اوپر اس کا اپنا ایک بچہ موجود ہے، پھر وہ آدمی جو ڈرائیو کر رہا ہے بائک کو، اس کے پیچھے اس کی اہلیہ ہے جس نے گود میں ایک بچہ اٹھا رکھا ہے۔ آپس میں ان کی تل کلامی ہوئی ہے، اور تل کلامی کے بعد فوری طور پہ دیکھا ہے، تل کلامی شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جو آدمی ڈبل کیبن ڈالے ہوئے ہیں اور وہ نکل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رولر ہے، بہت بڑا ڈنڈا ہے، ڈنڈے سے اس نے اس آدمی کو مارا ہے۔ جب اس نے تھوڑا سا آرگیو کیا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک غریب آدمی ہے تو اسے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اور وہ غریب آدمی بھی جب دیکھے گا کہ اپنی اولاد اور بیوی کے سامنے اس کو کٹ لگائی جا رہی ہے اور بلا کسی وجہ کے لگائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی تھوڑا سا شیر ہوتا ہے، اپنی عزت بحال رکھنی ہوتی ہے، ایک مرد ذات ہے، اس نے اپنی عزت بحال رکھنی ہوتی ہے۔ تو وہ آدمی نے تھوڑا سا آرگیو کیا، مگر اس کے باوجود اس کے سر پہ ڈنڈا مارا ہے، اس کے دائیں اور بائیں ڈنڈے برسائے گئے ہیں، وہ بہت ہی ہیوی قسم کا ڈنڈا تھا جو ہاتھ میں تھا اس کے، اور اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے بھی تھوڑا سا اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی ہے، شاید گالم گلوچ بھی کی ہو، اسی ڈالے کے اندر سے وہ نکلا ہے۔ تو اس کے بعد وہ آدمی اتنا اگریسو ہوا کہ اس نے اپنی بائک وہیں پہ کھڑی کی، تو وہ ڈالا لے کر بھاگ گیا، جس آدمی نے مارا اس کو ڈنڈوں سے وہ ڈالا لے کر بھاگ گیا، وہ آدمی اس کے پیچھے گیا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن یہ اسلام آباد کی سڑک کا واقعہ ہے۔ اسلام آباد کی سڑک کو پروٹوکول والا ڈالا ہو، ایک آدمی اگریسو موڈ میں نکل رہا ہو، اور اس کی جسامت اور شباہت ایک خاص سیاسی جماعت کے خاص آدمی سے مل رہی ہو، تو میرا خیال ہے یہ مشکل کھڑی کرے گی، یہ اس کی توجہ پیش کرنا انہیں کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ انصاف ہر دہلیز پہ آنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری اسلام آباد کی مشینری کو اس کام پہ لگنا چاہیے کہ یہ کون ہے جس نے اس قسم کی یہ حرکت کی، اور اس آدمی کی آئیڈینٹی سامنے آنی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا۔